تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو تو غزوہ تبوک کے حوالے سے چل رہی تھی، لیکن چونکہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں سنت ابراہیمی آپ نے قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، تو آج میں نے سورہ حج کی یہ آیہ مبارکہ موضوع گفتگو بنائی ہے۔ ایک چیز پہلے تمہید کے طور پہ میں عرض کر دوں، چونکہ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ بدن عربی میں گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اونٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بدن ہیں جو قربانی کے لیے تم جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب ان جانوروں کو جانور نہیں سمجھنا، یعنی ایک ریوڑ ہے، اس میں 100-200 گائے ہیں یا بکریاں ہیں، ان میں سے آپ نے ایک پہ نشان لگا دیا کہ اس کو میں قربانی کے لیے 10 ذی الحج کو پیش کروں گا، تو اب وہ جو 100-150 باقی جانور ہیں نا، اس کی شان اب علیحدہ ہے، جس کو آپ نے وقف کر دیا نا اللہ کے لیے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا شاعر، یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ عربی زبان میں کہتے ہیں نشانی کو۔ تو نشانی جو ہوتی ہے نا وہ اصل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہاں، نشانیاں کس لیے ہوتی ہیں بھائی؟ اگر کہیں آپ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے نا اپنے باپ کی نشانی ہے۔ آپ مینار مسجد پہ لگاتے ہیں تو وہ مینار اس مسجد کی نشانی ہے، تو نشانی اصل کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا شعائر اللہ، ظاہراً تو یہ جانور ہے لیکن یہ نشانی ہے اللہ کی، اب اس کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ اب اس جانور کو تم اس چھڑی کے ساتھ نہیں ہانک سکتے جس چھڑی کے ساتھ دوسرے جانوروں کو ہانکتے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں۔ اور یہاں ایک یہ بڑی بات، سورہ حج کا یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ رکوع گھر جا کے بھی پڑھنا۔
اللہ نے یہی بات ختم نہیں کی، فرمایا جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، عزت کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دل کا متقی ہے۔ آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ اور بھائی روزے کا مقصد قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ روزے رکھو شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن وہاں لفظ ہے لعل، شاید کہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر روزہ رکھنے والا متقی ہو۔ اس لیے وہاں یہ نہیں کہا کہ روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر روزہ دار متقی ہو، ہر نمازی متقی ہو، ہر زکوٰۃ دینے والا متقی ہو۔ لیکن یہ کیا کمال کا جملہ یہاں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہاں لفظ شاید ہے، اور یہاں کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے صفا و مروہ پہاڑیاں ہیں نا، اور پتھر ہیں، لیکن جو ان پہاڑیوں کی عزت کرے گا اس کے متعلق شک نہ کرنا، وہ دل کا متقی ہے، تقوی القلوب ہے۔ تو یہ 11واں رکوع اور 10واں رکوع، یہ دونوں آپ نے اس میں یہ دونوں موضوعات ہیں۔ اب ظاہراً تو یہ جانور ہے، پلید ہے، گوبر ہے، اس کے بالوں کو پیشاب لگا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، لیکن تم نے تعظیم کرنی ہے قربانی کے جانوروں کی، کیونکہ یہ اب عام جانور نہیں ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ شیطان کے متعلق جو قرآن نے بات کہی ہے نا، وہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ وسوسے ڈالنے والا جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے، یعنی انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور شیطان تو ہے ہی جنوں میں سے نا۔ یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے یقین کو متزلزل کرتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کو اس سطح پہ آ کے بات کرنی پڑی کہ جو قربانی کے جانوروں کی صفا و مروہ، اللہ کی جو بھی نشانی ہے، بیت اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے، اور پتہ ہے اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سے بڑی اللہ کی نشانی کوئی نہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو میری نشانیوں کی عزت کرتا ہے وہ دل کا متقی، اور یقین کو یقین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی وسوسہ متزلزل نہیں کر سکتا۔ اگر متزلزل ہو گئے تو وہ یقین تھا ہی نہیں۔ یہ کیا ہوا کہ کسی نے بات سنائی اور آپ کا توحید کا یقین ختم ہو گیا، رسالت کا یقین ختم ہو گیا؟ اب ابلیس کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ کچھ انسان بھی من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں آج آپ نے اچھی طرح سمجھ لیں۔
اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کی، جمیعا، جتنی بھی عزتیں ہیں نا وہ صرف اللہ کی، عزت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ اور سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے غلاموں کے لیے۔ ان دونوں آیتوں کو آپ نے دیکھنا ہے تاکہ یہ میں شاعر اللہ کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں، کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو جانور تھا، اس کی عزت کا اللہ نے حکم دے دیا۔ یہاں آیت میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور ابراہیم کی نشانی ہے،